ابھی شروع کروں آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کرو وعدہ، کرو گے؟ کرو گے؟ جس کی اصل نور ہو، جس کی حقیقت نور ہو، وہ اگر انسانی لباس پہن لینا پھر بھی نہیں کھاتا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. جس کی حقیقت، اصلیت، ذات نور ہونا، وہ اگر بشری لباس پہن لے پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں. میرا نبی کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، معلوم ہوتا ہے باہر سے بھی بشر ہیں اندر سے بھی بشر ہیں. اگر اصلیت نور ہوتی تو جس طرح جبریل نے نہیں کھایا تھا یہ بھی نہ کھاتے نا. اب خوف دور ہوا، ہم آئے تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے. اسحاق. گھر میں کون ہے؟ سارہ، حضرت سارہ بیوی. اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، صرف حضرت ابراہیم ہے اور حضرت سارہ ہیں. اب سارہ بھی سامنے آ گئی. پردہ تو انسانوں سے ہوتا، وہ فرشتے تھے. اب سارہ بھی سامنے آ. جب جبریل نے بشارت دی نا کہ بیٹا ہوگا اسحاق، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا یعقوب. سبحان اللہ، خدا دی قسم مزیہ. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بتانا چاہتے ہیں جو بیٹا دینے والے ہیں نا وہ زندگیوں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یکم محرم کو امیر المومنین
خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا قیام کیا، لیکن میں نے گزشتہ جمعہ بھی ان کی سیرت اور عظمت کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ عید قربانی کے بعد جو مضمون میں نے شروع کیا تھا تسلسل کے ساتھ اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم عظمت فاروق اعظم ضرور بیان کریں انشاءاللہ۔ 10 محرم کا دن تاریخ اسلام میں اس لیے انتہائی اہم ہے کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں نواسہ رسول راکب بردوش رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور امیر المومنین داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند دل بند اپنے کنبے کے بہت سے افراد کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جن لوگوں نے خطوط لکھ کر انہیں بلایا تھا۔ ان کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ حالت مسافری میں بلا قصور اپنے اہل و عیال کے سامنے
انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن میں نے ان کی سیرت اور عظمت کے متعلق بھی ابھی تک بیان نہیں کی۔ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ بات یقینی کہ ہماری محبت، ہمارا قلبی تعلق وہ نواسہ رسول سے، وقت کے جو حکمران تھے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں، تو ان کی وقت اور ان کا وزن اس ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جو حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں سے لگتا ہے۔ یہ ہمارا قلبی روحانی تعلق ہے خانوادہ علی سے، اور ہمارا یہی تعلق ہے آمنہ کے لال کے تمام صحابہ سے۔ الزامات لگانے والوں کی زبانیں کوئی بند نہیں کر سکتا کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ میری اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ پہلے یہ فیصلہ تو کرو کہ اہل بیت ہیں کون؟ صرف 4 افراد اہل بیت، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ، ان کی جو اولاد ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، وہ صرف 2 بیٹے، ان کی ایک بیٹی کا نام ہے زینب رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑی ہیں، اور ان کی دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی، وہ بھی حضرت حسن سے بڑی ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا کے گھر آ رہی ہیں، حسن کو ایک کاندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، حسین کو دوسرے کاندھے پہ بٹھایا ہوا ہے،
اور زینب اور ام کلثوم کی انگلیاں پکڑی ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ وہ بڑی تھی، چل سکتی تھی، اور یہ چھوٹے تھے، اس لیے ان کو اپنے کاندھے. وہ حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت علی کی بیٹیاں ہیں. لوگ یوں ہی ہماری مخالفت کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حسنین کریمین اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت علی کی وہ دونوں بیٹیاں بھی اہل بیت میں، ورنہ کوئی وجہ بیان کرو بھائی کہ بیٹے اہل بیت ہیں بیٹیاں اہل بیت نہیں. یہ تفریق تو ہمارے ملک میں ہے، بیٹوں کے ساتھ اور سلوک، بیٹیوں کے ساتھ. وہ جو ایک روایت چادر والی بیان کی جاتی ہے، میرے نبی نے دونوں نواسوں کو چادر میں لے لیا، نواسیوں کو کیوں نہیں لیا؟ عجیب بات. اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں، وہ جو بندیالوی کا قصور ہے کہ ام کلثوم کیوں اہل بیت میں شامل نہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، انہیں اہل بیت سے دور دور رکھا گیا اس لیے کہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت فاروق اعظم سے. ہوں تو ان کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وچلی بیماری دی سمجھ نہیں آئی تو نالے پریشان ہو گئے ہو. ان کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ دونوں فریقین کی کتابوں میں ہیں، بندیالوی نہیں کہہ رہا ہے، صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، فریقین کی کتابوں میں ہے. بھائی یہ شادی ہوئی، یہ نکاح ہوا. اب جو لڑکی عورت حضرت عمر کے گھر میں ہیں وہ تے اہل بیت شامل. اندر کی بیماری آپ ملاحظہ کریں. حضرت حسن کس کے بیٹے، کس کے بطن سے؟ انہاں دی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی. وہ بھی تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں. ان کے بیٹوں کا نام کوئی جانتا ہے؟ تم جانتے ہو؟ ان کے بیٹوں کا نام کون نہیں لیتے؟ وہ بڑے بھائی ہیں. اس کی وجہ بھی بیان کر دوں، تسی پریشان بیٹھے ہو. حضرت حسن کی اولاد کو دور رکھا گیا، ان کا نام نہیں، مجلسیں نہیں، محفلیں نہیں. کیوں؟ انہوں نے سلو کر لی تھی حضرت. ہوں اندر دی بیماری دی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ شکر ہے تو ہم سمجھ آ. علماء کو سمجھ نہیں آئی؟ نو. علماء تک کو، خطباء کو سمجھ نہیں آئی. بھئی حضرت حسن بھی تو اسی حضرت علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہیں. میرے آقا ان سے پیار اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. انہیں کیوں پیچھے رکھا گیا؟ کہ انہوں نے سلو کر کے خلافت سپرد کر دی تھی کس کو؟ یہ قصور ہے ان کا. علی اعوذ باللہ، خاکم بدہان، میرے منہ میں خاک. جو پڑھے لکھے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ، تاریخ پڑھے ہوئے، بس مجھے ایک بات کا جواب دے دو.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلیفہ بن کے خلافت کر کے، فوج ان کے پاس ہے، بیت المال ہے، اقتدار ہے، پولیس ہے، قوت ہے، طاقت ہے، پھر ایک حیثیت ہے کہ وہ میرے نبی کا نواسہ ہے، ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے لوگوں کے نگاہوں میں۔ ان تمام کاموں کے باوجود میں ہاتھ باندھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ مجھے یہ بتائیں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے سپرد کیا چیز کی تھی؟ بولو۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ کو ملوکیت کا بانی کیوں کہتے ہو؟ بادشاہ کیوں کہتے ہو کہ وہ بادشاہ ہے؟ ملوکیت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن نے جو چیز سپرد کی تھی وہ کیا کی تھی؟ خلافت کی تھی نا، سپرد، ہینڈ اوور کی تھی۔ یہ تو تم شعر و شاعری کرتے ہو اور تم نے حضرت حسین کو بھی بادشاہ بنا دیا، شاہ ہست حسین، یہ تو تم نے بادشاہ بنایا، وہ بادشاہ تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سپرد کی تھی وہ کیا چیز سپرد کی تھی؟ خلافت۔ پہلے یہ فیصلہ تو کرو میاں کہ اہل بیت ہیں کون؟ حضرت علی کی بیٹیاں اہل بیت کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ کوئی وجہ بیان کرو نا۔ ایک داماد اہل بیت ہے اور جس کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت نہیں۔ ایک بیٹی اہل بیت ہے، باقی 3 بیٹیاں اہل بیت نہیں۔ کوئی تو وجہ بیان کیجئے نا۔ ہم اس کو وسیع مفہوم میں لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع ہیں، داماد نبی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اولیٰ ہیں، برتر ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، بڑی عظمت ہے ان کی۔ بلکہ میں بیان کرتا ہوں، آج پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، ایک شرف جو حضرت علی کو حاصل ہے وہ کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں۔ لوگ مجھے ہی حضرت علی کا دشمن کہنے لگتے، لیکن کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ تو میرے متعلق کہتے ہیں اے نبی پاک نو بھی نہیں مندا۔ چلو جی، گل مک گئی۔ یہ نبی کے گستاخ ہیں، نہیں سنتے ہو؟ گواہی تو دو یار۔ تم میرا ذکر کسی کے سامنے کرتے ہو تو فوراً یہی نہیں کہتا وہ بے ادب ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، منکر ہیں، منکر کیا ہے؟ منکر ہیں، یہ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، گھٹاتے۔ عام زد عام ہے، لوگ خطیب مقررین میرے متعلق جلسوں میں، کلپوں میں، عوام کے ذہنوں میں یہی بات ڈالتے ہیں، یہ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ چلو آ کے ایک بات کہیں یار منطق کے رنگ میں، ہاں ہاں ہم نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سنو، ہم نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، لیکن کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح کس طرح گھٹاتے ہو، تو پھر ہم تمہیں بتائیں۔ گھٹاتے ہیں رحمان سے اور بڑھاتے ہیں سارے جہان سے۔ کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح۔ تمام نبیوں کا امام میرا نبی، تمام نبیوں کا خاتم میرا نبی،
تمام نبیوں سے افضل میرا نبی ہے، اکمل اجمل میرا نبی ہے، اور یہ دنیا میں نہیں، صرف دنیا میں نہیں، کل میدان معاشر میں میرا نبی سب کا سردار ہوگا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر۔ بولو تو صحیح یار، میرے نبی کی عاجزی تو دیکھو یار، میرے نبی کی عاجزی تو دیکھو، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ یوم القیامہ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن شفاعت کے لیے سب سے پہلے میں نے لب کھولنے ہیں، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا فخر۔ حوض کوثر کا ساقی ہوگا میرا نبی، سب سے اعلیٰ میرا نبی، جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام میرے نبی کا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، یہ تو نبی کی شان کو کم کرتے ہیں۔ وہ کب کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نبی کی شان گھٹ رہی، مختار کل صرف ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں نبی پاک کو بھی مانو، نبی پاک نو بھی منو مختار کل علم غیب۔ تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا جو مفہوم ہے، جو قرآن نے بیان کیا، آپ 12واں پارہ اٹھائیں، سورۃ ہود اٹھائیں، پڑھیں۔ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ لیکن یہاں عجیب چکر چلایا گیا یار، بیویاں بھی خارج، ازواج بھی خارج۔ یہ جو گھر والی کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد بیٹی ہوتی ہے نا، بیوی۔ اہل بیت کا کیا معنی؟ گھر والے، انہی کو اہل بیت کہا، انہی کے گھروں کو گھر کہا۔ وَاذْكُرْنَ، سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 24 ہے غالباً، اگر میری نظر کام کر رہی ہے۔ آیت نمبر کون سی؟ 24، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ میں پڑھے لکھے طبقے سے کہوں گا، جاہلوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا۔ نوجوان جو آئے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے ہو، جاؤ گھروں میں، نکالو 22واں صفحہ، 22واں پارہ، پہلا صفحہ، 21ویں پارے کا آخری صفحہ، آخری آیتیں 21ویں پارے کی، اور پھر 22ویں پارے کو رکوع تک لے جاؤ، پہلے رکوع تک لے جاؤ۔ خدا کے لیے پڑھو، خدا کے لیے، بندیالوی کی منت مانو اور خدا کے لیے قرآن پڑھو۔ 21
21वें पारे की आखिरी आयतें, 22वें पारे का पहला रुकू पढ़िए। किन का जिक्र हो रहा है 21वें पारे में? मैं पढ़ देता हूं। या अय्युहन नबियो, ऐ मेरे नबी, कुल अज़वाजिक। किसका जिक्र हो रहा है? बोलो तो सही यार, किसका जिक्र हो रहा है? वमन यक़नुत मिन कुन्ना, अज़वाज का जिक्र है, मुअन्नस की ज़मीर। आगे क्या कहा? ये 22वें पारे की दूसरी आयत है जी, 22वें पारे की दूसरी आयत है, मैं पढ़ने लगा हूं। या निसान नबिये, करो माना, या निसान नबिये, ए नबी की औरतों बीवियों, लस्तुन्ना का अहादिम मिनन निसा, दुनिया की कोई औरत तुम जैसी नहीं हो सकती है। लस्तुन्ना का अहादिम मिनन निसा, ये किसका जिक्र है? अज़वाज का, अज़वाज का। व अकिमन सलाता, मेरे नबी की बीवियों नमाज को कायम रखो। व आतीन ज़काता, ज़कात देती रहो। किसको खिताब हो रही है? बोलो तो सही। ये तो मैं बयान कर रहा हूं, आपको खुली छुट्टी है, घरों में जाके पढ़ो। जिस आलिम का तर्जुमा आपके घर में है आप उठाइए। खुदा के लिए कुरान के करीब तो आओ, पढ़ो तो सही कुरान। ये सब खिताब मेरे नबी की बीवियों को हो रहे हैं। वातिल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। यहां जिक्र करने के बाद इन्नमा युरीदुल्लाह, आयत खत्म भी नहीं हुई, आयत खत्म भी नहीं हुई। पीछे किसका जिक्र हो रहा है? बोलो 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 बोलो। 21वें पारे से किसका जिक्र हो रहा है? फिर किसको खिताब हो रहा है? और उसी आयत में अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बात थोड़ी सी इल्मी है, भैंस के आगे बीन बजाना ना हो जाए। कोई बंदा कहे कि पीछे ज़मीरें तो सारी मुअन्नस की थीं, यहाँ ज़मीर मुज़क्कर की इस्तेमाल हो गई। लियुज़हिबा अन्कुम, पहले थी कुन्ना, अब हो गई कुम, तो ये तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये अहल की निस्बत से हुई है। अहलल बैत में जो अहल है ना, उसकी निस्बत से ज़मीर कौन सी हो गई? मुज़क्कर की। इसकी कुरान में बहुत सारी मिसालें, इसकी कुरान में बहुत सारी मिसालें। मैं एक मिसाल पढ़ देता हूँ, सूरत ताहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी एहलिया के साथ हैं, सामने रोशनी नज़र आई। फरमाया तुम ठहरो, मैं जाता हूँ, अंगारा लेके आता हूँ, सेकेंगे, आग सर्दी दूर करेंगे। या वहाँ कोई बंदा होगा, मैं मिस्र का रास्ता पूछ के आता हूँ। कुरान ने उसको जिक्र किया। अब सुनिएगा। हल्लता का हदीस मूसा, आप तक मूसा की बात पहुंची है? इज़रा नारन, थोड़ा जा तर्जुमा करो, थोड़ा जा तर्जुमा करो, शाबाश। इज़रा नारन, जब उन्होंने देखा आग को, फ़काला, तो कहा, ले अहलिही, किसको? शाबाश। फ़काला ले अहलिही, क्या कहा? उमकुसू, चलो जी मुज़क्कर की ज़मीर, मुज़क्कर का सीगा आ गया। उमकुसू, तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है। लाली आती कुम, ज़मीर कौन सी आ गई? मुज़क्कर की। किस वजह से? अहल की वजह से, अहल की वजह से। तो ये पीछे किसका जिक्र हो रहा है? बीवियों का। दरमियान में आयत यहाँ आके ख़त्म हुई, अगली आयत अब सुनो, इससे आगे क्या कहते हैं अल्लाह? वज़कुरना, मेरे नबी की बीवियों याद करो, याद करो, जिक्र करो।
ما یتلا فی بیوتکنا، جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتوں میں سے دانائی کی باتیں نبی سکھاتے ہیں، اس کو یاد رکھو۔ شروع میں بھی کن کا ذکر اور اس آیت کے حصے کے بعد بھی کن کا ذکر، تو درمیان میں کن کا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی مذاق ہے کہ پہلے بھی بیویوں کا ذکر، بعد میں بھی بیویوں کا ذکر، اور درمیان میں کسی اور کا ذکر آ گیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیے گا، اہل بیت کا پہلا مصداق میرے نبی کی ازواج ہیں۔ سورۃ ہود ہے، سورۃ ہود 12واں پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، جبریل ہے بشری لباس میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا چلے گا کہ گرم، یہ پوچھتے تو وہ کہتے نہ ٹھنڈا چلے گا نہ گرم۔ معلوم ہوا مہمان سے پوچھنا نہیں چاہیے، جس چیز کا وقت ہو وہ پیش کر دینی چاہیے۔ کھانے کا وقت ہے تو کھانا، چائے کا وقت ہے تو چائے، پانی کا وقت ہے تو پانی۔ اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، تلا بھونا، مہمان آئے، تھے کون؟ کچھ بولو تو صحیح یار، جو اصل میرا قصور ہے میں اس کی طرف آنے لگا ہوں، اللہ کی توحید بیان کرنا، جس کی صحیح تکلیف ہوتی ہے تمہیں۔ لائے، کھائیے، ان کو کیا پتہ ہے گوشت کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سن پتہ جڑا فریزر محفوظ کر دیں گوشت کی ہوندہ کی بلائیں، انہیں کیا پتہ ہے؟ جبریل کو کیا پتہ ہے کہ گوشت کیا ہے، بچڑا کیا ہے؟ ہاتھ ہی نہیں اٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے میرے دشمن نہ ہو، میرا نمک نہیں کھا رہے۔ نمک اس دور میں جس کا نمک کھا لیتے تھے اسے تکلیف نہیں دیتے تھے، میرا نمک نہیں کھا رہی ہیں۔ پریشانی کے آثار چہرے پہ آئے، خوف کے آثار چہرے پہ آئے۔ جبریل نے کہا لا تخف، کرو مانا جنہیں آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں نا، ہم انسان نہیں ہیں، تیرے رب کے۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ میں ہی سمجھانا؟ چلو کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو انہیں سمجھا دیں۔ گھر سے باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، گھر کے اندر ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار، جد الانبیاء، امام الموحدین، جس کی ذریت میں 4000 پیغمبر آئے، 4000 پیغمبروں کا بابا وہ اندر ہے، کھانا پینا تیار کر رہے ہیں، باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، ہیں بھی زندہ۔ باہر والے کو پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر والے کو پتہ نہیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، ورنہ تو کیوں ذبح کرتے، کیوں گوشت بناتے، بھونتے، تلتے؟ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، علم غیب خاصہ فرشتوں اور نبیوں کا نہیں ہے، علم غیب خاصہ عرش والے کا ہے۔
اندر والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آئے۔ اس مسئلے کی میں ابتدا کروں تو میں پورا بیان نہ کروں، ابھی شروع کروں، آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کرو وعدہ، کرو گے؟ کرو گے؟ جس کی اصل نور ہو، جس کی حقیقت نور ہو، وہ اگر انسانی لباس پہن لینا پھر بھی نہیں کھاتا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ جس کی حقیقت، اصلیت، ذات نور ہونا، وہ اگر بشری لباس پہن لے پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں۔ میرا نبی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، معلوم ہوتا ہے باہر سے بھی بشر ہیں، اندر سے بھی بشر ہیں۔ اگر اصلیت نور ہوتی تو جس طرح جبریل نے نہیں کھایا تھا یہ بھی نہ کھاتے نا۔ اب خوف دور ہوا، ہم آئے تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے۔ اسحاق، گھر میں کون ہے؟ سارہ، حضرت سارہ بیوی، اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، صرف حضرت ابراہیم ہے اور حضرت سارہ ہیں۔ اب سارہ بھی سامنے آ گئی۔ پردہ تو انسانوں سے ہوتا، وہ فرشتے تھے، اب سارہ بھی سامنے آ۔ جب جبریل نے بشارت دی نا کہ بیٹا ہوگا اسحاق، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا یعقوب، سبحان اللہ، خدا دی قسم مزیہ، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بتانا چاہتے ہیں جو بیٹا دینے والے ہیں نا وہ زندگیوں والا ہوگا، کہ پوتے کی بھی بشارت دی، بیٹا دیں گے یعقوب، بیٹا دیں گے اسحاق، پوتا دیں گے یعقوب۔ سارہ کی عمر 99 سال، کتنی؟ وہ کہتی ہے آلے دو، کیا میں جنوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں ہوئی بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ خامد بھی 120 سال عمر۔ کتنی؟ 120 سال۔ آلے دو، میں جنوں گی، انا عجوز، میں بڑھیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اب آپ نے غور سے سننا، خدا کے لیے غور سے سننا، فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ۔ سارہ، اب مخاطب صرف سارہ ہے، تعجب کس نے کیا تھا؟ سارہ۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ کوئی اور تعجب کرے تو کرے، ابراہیم کے گھر میں رہنے والی کو تعجب ہو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات تو اس گھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ اسی گھر کا واقعہ ہے کہ جلتی ہوئی آگ بھی ابراہیم پر گلزار بنا دی گئی۔ اس گھر میں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اتعجبین، کس کو خطاب ہو رہا؟ اگر کوئی عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہو، خدا کے لیے کون مخاطب ہے؟ صرف بیوی سارہ۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ، میں ترجمہ نہ کروں، آپ سمجھ جائیں، مزہ یہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔
یہ کہاں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ کس کو آل بیت کہا گیا ہے؟ یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو یار، اہل بیت کا اطلاق اتنا محدود کر دو۔ حضرت علی کی بیٹیوں کو اہل بیت نہ مانو، حضرت حسن کی اولاد کو اہل بیت نہ مانو، میرے نبی کی بیٹیوں کو اہل بیت نہ مانو، ازواج کو اہل بیت نہ مانو، یہ ظلم نہ کرو۔ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا وہ کون ہے؟ زور سے بولو۔ اس کے بعد میرے نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت، داماد بھی اہل بیت، حضرت سیدنا علی بھی اہل بیت، حضرت سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت، حضرت حسن بھی اہل بیت، حضرت حسین بھی۔ اب بتاؤ اہل بیت کو کون مانتا ہے؟ آپ ذکر کرو نا، جنہوں نے مفہوم اتنا وسیع کر دی۔ میرے نبی کی بیٹیاں، میرے نبی کی بیویاں، میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کی نواسیاں، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل۔ الزام سے کیا ہوتا ہے یار؟ الزام سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا، ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سنانے کے بعد اٹھائیے قرآن، کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ بولو۔ شاید ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہا گیا، شاید ہمارے ہاں تو وہ نوبت ابھی نہیں پہنچی۔ جو میرے آقا کو کہا گیا ہے قرآن ہے نا، سنانا اس لیے پڑتا ہے کہ قرآن ہے، قرآن نہ بیان کرتا نا تو اس کو نقل بھی میں نہ کرتا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ کسی اور کی بات کو میں نقل بھی کروں، لیکن قرآن نے ان کا قول نقل کیا کہ کافر کہتے ہیں ھذا کذاب۔ یہ کون ہے؟ کذاب ہے۔ کس کو؟ ہمارے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے، سارے علماء دیوبند، سارے علماء اہل حدیث، سارے علماء بریلی، ان جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میرے آقا کے قدموں کے نیچے لگنے والے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری کیا حیثیت؟ ان کا مقام ہی الگ ہے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا؟ جس طرح میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس طرح ذرا سنیے گا، شرح صدر سے سنیے، کیا منظر ہوتا ہوگا جب جبریل آ کے میرے نبی سے کہتا ہوگا یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے۔ تصور بھی نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم، اس عظمت کا، شرف کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آخری وقت تھا نا، آخری، بالکل آخری گھڑیاں تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ، ذرا زور سے کہو یار، صدیقہ بھی ہے، صدیق باپ کی بیٹی ہے اور صادق پیغمبر کی زوجہ ہے۔ خود صدیقہ ہے، شوہر صادق ہے، والد صدیق ہے، عابدہ بھی، زاہدہ بھی، ساجدہ بھی، عابدہ بھی، راکعہ بھی۔
مریم اسلام ہے، اس کی پاک دامنی کے لیے قرآن اترنے لگتا تھا۔ ان کی گود میں میرے نبی کا سر مبارک ہے۔ جبریل قریب کھڑے، آخری وقت ہے اور جبریل قریب کھڑے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے جب تک میرا نبی اجازت نہ دینا میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ کیا ہے؟ انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ امت 4 شادیاں کر سکتی، میرے نبی نے کتنی کی؟ کیا خصوصیت ہے۔ امت 1 سے زیادہ شادیاں کرے گی، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا۔ انصاف محبت میں نہیں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، لباس میں، دن رات گزارنے میں۔ محبت تو میرے نبی کو بھی حضرت عائشہ سے زیادہ ہے۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، دل پہ کسی کا قابو نہیں۔ امت کو کہا 1 سے زائد شادیاں کرو تو انصاف کرو۔ اگر کوئی 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن اٹھے گا کہ اس کا جسم فالج زدہ ہوگا۔ جن کو 2 شادیوں کا شوق ہے کیجئے، مال دولت پیسہ مکان کوٹھی ہے کیجئے، کوئی بری بات نہیں، لیکن عدل انصاف اس کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ نبی پاک کے لیے بیویوں کے درمیان برابری کرنا ضروری کوئی، اللہ نے معاف کر دی، جس کے پاس رہو۔ یہ بات سن کے آپ حیران ہوں گے، اللہ نے اجازت دے دی، آپ پر کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود میرے نبی نے باریاں مقرر کی۔ اس کے باوجود انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ انتقال سے پہلے وقت کے نبی سے پوچھا جاتا ہے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ اجازت ہو تو بلا لوں، اجازت ہو تو بلا لوں۔ اب ذرا سنیے، انبیاء کی کیا ہی بات ہے یار۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں، ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مشتاق ہے، مشتاق۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی تیار۔ آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کا ہاتھ ڈھلکنے لگ گیا، وجود بوجھل ہو گیا، ہاتھ ڈھلکنے لگ گیا، اور آپ کی روح مبارک جب آپ کے جسم مبارک سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہے۔ پتہ نہیں
فرشتے جنت سے کتنے ریشمی اور خوشبودار غلاف لے کے آئے ہوں گے جس میں میرے نبی کی روح مبارک کو لے جانا۔ فتوے تو میرے نبی پہ لگائے گئے۔ پڑھیے قرآن، مجنون ہے، کئی جگہ پہ قرآن نے کہا مجنون ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ قلم سے لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے۔ مولا دو قسمہ چاہ کے جو صفائی دیتی ہے کہ میرا نبی مجنون نہیں، اس کے ساتھ رب نے ایک اور بات بھی کی تے مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے کہا ما انت بنعمت ربک، میرے قرآن اٹھانے سے سمجھ تو جاؤ یار، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میں دو قسمیں اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں۔ تو یہ فتوے تو میرے نبی پہ بھی لگتے رہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ یہ جو ہم گھبرانے کا لفظ بولتے ہیں تو ہمیں کوئی بات یاد آتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ ان فتووں سے فتوے سن کے کان پہ یوں بھی نہیں رہنی چاہیے۔ ہمیں کتنا تعلق ہے حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد، حضرت عثمان ان کی اولاد، حضرت عثمان ان کی بیویاں، سب سے محبت ہے، سب سے تعلق ہے۔ ہمارا تعلق یزید سے نہیں، حسین سے۔ ہمارے لیے حسین مقدم ہے، یزید مقدم نہیں ہے ہمارے لیے، حسین ہمارے لیے مقدم ہے۔ سب کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے یوں ہی تقابل کر دیا یار، پتہ نہیں لوگوں کے دماغ کو کیا ہو گیا، ان دونوں کا تقابل کر دیا۔ کیا تقابل ہے بھائی؟ بولو یار، کوئی تقابل ہے؟ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کو لے آنا، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ ان کے مقابلے میں اسے لے آنا، کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ وہ تو ان کے پاؤں کے ذروں کے جو ریت کے اور خاک کے ذرے لگتے تھے، ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین میرے نبی کے صحابی، پھر میرے نبی کے نواسے، پھر میرے نبی نے محبت کا اظہار کیا، انہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ پوچھنے والے نے کہا حسین سواری بڑی چنگی ہے، میرے نبی نے فرمایا سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ ان کے فضائل میں حدیثیں، نواسوں کے ساتھ تو نانے کو ویسے بھی پیار ہوتا ہے، اور جن کا نواسہ ہی حسین ہو، حسن ہو، تو میرے نبی کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو یزید کی تو نسبت ہی کوئی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ یہ وکیل یزید ہے، انا للہ، ہم وکیل حسین ہیں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر آنے والے ہر داغ کو انشاءاللہ دھوئیں گے انشاءاللہ۔ ان کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیں، کوئی دھبا کوئی داغ ان کے دامن پر ہم نہیں آنے دیں گے، اس کی صفائی ہم پیش کریں گے۔ جمعے کا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، اور آج تو پھر ہمارا اپنا موضوع بھی رہ گیا۔ میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ان کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹی. میں اس کے علاوہ ذوالنورین ہونے کی کچھ وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ بھی 1 2 3 وجہ اور بھی جس کی وجہ سے وہ ذوالنورین کہلاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے اللہ آپ کی بھی زندگی کرے، میری بھی زندگی کرے، ہم پھر اگلے جمعے اکٹھے ہوں، اس موضوع کو یہاں سے شروع کر لیں. کل انشاءاللہ مغرب کے بعد ہمارا یہ پروگرام جو روایتی پروگرام ہے سالانہ اور 40واں پروگرام ہے. کتواں؟ 40 سال ہو گئے، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا. پہلے پروگرام سے بھی میں نے خطاب کیا تھا اور انشاءاللہ کل کے پروگرام سے بھی میں خطاب کروں. ہمارے شہر کے عالم ہیں، امن و امان کے قیام میں ان کا بڑا کردار ہے. سفیر امن ہے مولانا قاری احمد علی ندیم. انہوں نے پورے ضلع میں انتظامیہ سے جو تعاون کیا، ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے، آپ کو بھی تعاون کرنا چاہیے. 1 2 دن رہ گئے ہیں، اللہ کرے یہ دن بھی آسان طریقے سے گزر جائیں، پورے ملک میں اللہ کرے آسان طریقے سے گزر جائیں. کسی شرارتی کو، کسی ملک دشمن آدمی کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ کوئی گڑبڑ پیدا کرے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے بازاروں کی، شاہراہوں کی، ہمارے ملک کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمیں اس سلسلے میں انتظامیہ سے تعاون کرنا ہے، اداروں سے بھی تعاون کرنا ہے، سیکورٹی کے اداروں سے بھی تعاون کرنا ہے. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. میں کئی جمعوں سے کہہ رہا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، کوئی واقعہ آپ کی گلی میں، محلے میں، گاؤں میں ہوتا ہے، خود کوئی کارروائی نہیں کرنی. 15 نمبر پہ اطلاع دینی یا قریبی تھانے میں اپنی اطلاع پہنچانی ہے. یہ کارروائی کرنا ان کی ذمہ داری. قانونی کارروائی وہ کریں گے، وہ جانے، ان کا کام جانے. آپ اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر شرارت بڑھے گی، فساد بڑھے گا، لڑائی ہو جائے گی. تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، انتظامیہ سے تعاون کرنا ہے، قانون کا سہارا لینا ہے. تو یہ 40واں پروگرام ہے جس میں واقعہ کربلا کی حقیقت، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، باقی صحابہ کی عظمت، یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے اس میں. تو کل انشاءاللہ یہ پروگرام مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اور آپ تمام حضرات صرف آپ خود شریک نہ ہوں، اپنے دوستوں کو لائیں، وہ جس مسلک کے بھی، ہمارے مسلک کے نہ ہوں، دوسرے مسلک کے بھی. ہم انشاءاللہ کوئی طنز، کوئی تضحیک، تحقیر، کوئی فتویٰ، اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے. پیار بھرے انداز میں ہم اس واقعہ کو بیان کریں گے. وہ آئیں، سنیں، اس پر غور کریں، تدبر کریں. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو کچھ لوگوں نے یوں سمجھا، کچھ نے یوں سمجھا. یہ کوئی کفر اسلام کی بات نہیں ہے. یہ نکال دیں اپنے ذہن سے کہ بندے نے اس طرح سمجھا ہے تو گمراہ ہو گیا ہے، بندہ اس طرح بیان کرتا ہے تو کافر ہو گیا ہے. نہ، کوئی ایسی بات نہیں. یہ تاریخی مسئلہ ہے، کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخی مسئلہ ہے. اسے اسی تناظر میں دیکھیں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں. کسی نے تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا، کسی نے تاریخ کو اس طرح سمجھ. یہ اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا وجدان ہے. اس پر کوئی فتویٰ بازی یا کسی کو گمراہ کہنا یا اس طرح کی بات نہیں کرنا. کل مولانا طارق جمیل صاحب نے میرے متعلق ایک کلپ اپنے آئی ڈی پہ، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، اس پر انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کی جس میں انہوں نے مجھے مخاطب کی، میرا نام لے کر مجھے مخاطب کی. اس کلپ میں کوئی عداوت، مخالفت، ضد نہیں ٹپک رہی تھی، بلکہ خیرخواہی کے جذبے سے، ادب آداب کا خیال کرتے ہوئے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے درد دل اپنا پیش کیا، مجھے سمجھانے کی کوشش کی. میرے خاندان کا بھی ذکر کیا کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں، ایک عظیم خاندان سے ہیں،
تو بڑے ادب و احترام سے میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی لوز بات، اخلاق سے گری ہوئی بات، کوئی چبھتی ہوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ آخر میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر۔ میں بھی ان کی جو باتیں ہیں کسی جلسے میں ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ آج جمعے پہ بھی میں نے اشارتاً بھی اس کو ذکر نہیں کیا، کل بھی ذکر نہیں کروں۔ انہوں نے چونکہ سوشل میڈیا پر اپنی آئی ڈی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ کہا، ہم بھی 3-4 دنوں میں ان کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ اسی طرح آسن انداز سے، تحقیقی انداز سے، علمی انداز سے انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں۔ انشاءاللہ آپ سارے لوگ مطمئن رہیں، میں جواب دے دوں۔ ہم اسی طرح ادب و احترام سے جواب دیں گے اور خیر خواہی کے جذبے سے دیں گے۔ انہیں بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح کریں اور روش اپنی تھوڑی سی بدلیں اور کسی کے ہاتھ میں آپ اس طرح استعمال نہ ہوں۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ کلپ سنا ہوگا، مجھے واٹس اپ کیا لوگوں نے، تو ہم اس پر تحقیق کریں گے، اپنے دلائل۔ یہ 10 محرم گزر جاتا ہے، اللہ خیریت سے گزار دے، اس کے بعد 3-4 دنوں میں ہم انشاءاللہ یہ ایک علمی ایک ذہن میں رکھیں، یہ کربلا اور حضرت زینب کا مزار کہاں ہے، واقع حرہ، مدینے میں چڑھائی کیسے ہوئی، یہ ایک علمی اور تحقیقی گفتگو ہے۔ یہ کوئی چھچورا پن نہیں ہے کہ یوں ہی جاہلانہ طریقے سے بندہ بولتا چلا جائے، یہ بالکل علمی اور تحقیقی بات۔ ان کی اپنی تحقیق ہے، وہ صاحب مطالعہ آدمی ہیں، کہتے ہیں میں نے تاریخ پڑھی ہے، تو ان کی اپنی تحقیق ہے۔ انہوں نے واقع حرہ، حضرت زینب کا مزار اور یہ 3 شرطیں جو ان کی تحقیق تھی انہوں نے بیان کر دی۔ جو ہماری تحقیق ہے علمی لحاظ سے ہم اسے بیان کر دیں گے۔ اس میں کوئی ایسا ماحول نہ ہمارے کارکن بنائیں، نہ اس پر کوئی گفتگو کریں، نہ کوئی کومنٹ کریں، اور نہ اس کومنٹ میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کریں۔ جس طرح انہوں نے میرے احترام کا خیال رکھا ہے، میرے کارکن پورے ملک میں جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں وہ کومنٹ کریں بھی صحیح تو بڑے ادب احترام کو ملحوظ رکھ کے کریں، اور کوئی بات اخلاق سے گری ہوئی ہمارے کارکنوں کو، علماء کو، ہمارے جماعتی ساتھیوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ کل کے پروگرام کے لیے جو مغرب کے بعد ہوگا، آپ تیار ہیں سارے انشاءاللہ؟ اپنے دوستوں کو لائیں گے، آپ منت کر کے دوستوں کو لائیے، آگے پہنچائیے اور لائیے۔ بڑا پرامن سا اور تحقیقی سا ایک پروگرام ہوتا ہے، آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوں۔ دیں جی آذان۔